وادی کشمیر کے ڈسٹرکٹ شری نگر کے ڈی سی اعجاز اسد کی تعریف آج پورے دیش میں ہو رہی ہے، اور اس کی گواہی جو ہے وہ من کی بات میں پردھان منتری نریندر مودی جی بھی دے رہے ہیں۔ یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کشمیر کے اندر جو فارمرز ہیں ان کے لیے جو محنت ڈی سی سری نگر کی جانب سے کی گئی ہے وہ قابل تعریف ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ کشمیر کا ایک سب سے مشہور ڈل کی سبزی لوٹس، ندرو جسے ہم کہتے ہیں، اور ندرو کی پیداوار بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن منڈیوں میں ندرو کی قیمتیں بہت کم ہوتی ہیں، جس کو لے کر چلتے ہوئے لگ بھگ 250 کسان کی اس پہنچ کو کامیاب کرنے میں ڈی سی سری نگر کا ایک بہت بڑا رول ہے۔ اعجاز اسد نے حالیہ ہی پردھان منتری جی کی بتائی ہوئی جتنی بھی سکیمز ہیں انہیں وادی کشمیر کے شہر خاص میں بھی جو ہے وہ اپلائی کیا، سری نگر میں بھی اپلائی کیا، اور وہاں کے لگ بھگ 250 کسانوں کو اس چیز کا فائدہ پہنچا۔ نہ کہ صرف فائدہ پہنچا بلکہ ممالک دیش یعنی کہ انٹرنیشنل کنٹریز میں بھی اب جو ہے وہ وادی کشمیر کا ندرو پہنچ رہا ہے، اور یہ سب کرنے میں اگر کسی کا بہت بڑا رول ہے تو وہ ڈی سی سری نگر کا ہے اور وزیر اعظم نریندر مودی جی کا ہے۔ حالانکہ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ڈی سی سری نگر اعجاز اسد کی یہ کوئی تعریف نہیں ہے، بلکہ یہ ان کے کام کو سراہا جا رہا ہے سوشل میڈیا پہ۔ آج نوجوان یہ مانتے ہیں کہ ڈی سی سری نگر اعجاز اسد کے آنے کے بعد وادی کشمیر کے مختلف علاقوں میں اور وادی کشمیر کے ڈسٹرکٹ سری نگر کے اندر کئی سارے مختلف علاقوں کے اندر جو ہے وہ ترقی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ جب ہم نے وہاں کے لوکل سے فون پہ بات کی، چاہے وہ خانیار ہو، چاہے وہ امیرا قدل ہو، چاہے وہ ڈل گیٹ کا علاقہ ہو، یا اس کے ساتھ ساتھ چاہے وہ راج باغ ہو، تو کئی سارے لوگوں نے یہ گواہیاں دی کہ ڈی سی سری نگر اعجاز اسد جو ہے وہ قابل تعریف بہترین اور عمدہ کام کر رہے ہیں۔ حالانکہ فارمرز کو لے کر چلتے ہوئے ان کی جانب سے ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے، کئی بار انہوں نے ٹویٹ کر کے سرکار کو جگایا بھی ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ وادی کشمیر کے ڈسٹرکٹ سری نگر کے لوگ کیا چاہتے ہیں۔ آج وادی کشمیر کے فارمرز کہ اگر آپ بات کریں گے تو انہیں مضبوط کرنے میں ڈی سی سری نگر کا بہت بڑا رول ہے۔ اعجاز اسد صاحب نے حالیہ ہی 250 لوگوں کو جو ہے وہ یونائٹڈ عرب امریٹس کی اگر آپ بات کریں گے تو اس لیول تک بھی مضبوط کیا ان کسانوں کو، اور یہاں سے اب ندرو جو ہے وہ انٹرنیشنل کنٹریز میں جانا شروع ہو گیا ہے۔ اب یہ ندرو جو ہے یہ جموں کشمیر کے ساتھ ساتھ پورے ملک میں اپنی خوشبو دے گا، اور جس کی ذمہ واری ایک بڑے آفیسر نے اپنے کندھوں پہ لی تھی اور بخوبی ایک آفیسر کی حیثیت سے اسے ادا بھی کیا ہے، کوئی اور نہیں بلکہ وہ ڈی سی سری نگر شری اعجاز اسد جی ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا اس سے پہلے گاش پروجیکٹ ہو، اس کے ساتھ ساتھ کئی مختلف اور پروجیکٹس ہوں جس میں کہ ڈی سی سری نگر نے ہمیشہ بہترین اور عمدہ کام کیا ہے۔ آج بھی وہ ویڈیوز، وہ ایپیسوڈز اور وہ کام یہ گواہی دیتا ہے کہ قابل تعریف ایک آفیسر اگر وادی کشمیر کے اندر ہے تو وہ ڈی سی سری نگر ہے، اور یقیناً طور پہ جسے 2 سال کا وقت ہو چکا ہے، اور 2 سال کے وقت کے اندر کافی بڑی تبدیلی بھی انہوں نے جو ہے وہ کشمیر کے اندر لائی ہے، اور آج جموں کشمیر کے لوگ یہ کہتے ہیں، یہ مانتے ہیں کہ واقعی میں ڈی سی سری نگر کا جو کام ہے وہ بہت بہترین اور بہت عمدہ ہے۔ حالانکہ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ پی ایم مودی جی نے اس چیز کو لے کر جو ہے وہ من کی بات میں بھی کہا کہ جو لوٹس اسٹیمپ ہے وہ کشمیر کا بڑا فیمس ہے، اور جسے لوکل نیم ہے ندرو۔ اب اس ندرو کی جو ڈیمانڈ ہے وہ جموں کشمیر میں نہیں بلکہ جموں کشمیر سے باہر پورے دیش میں ہے۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گا آپ کو کہ ڈل لیک کا جو علاقہ ہے وہاں پہ جو یہ لوٹس اسٹیمپ ملتا ہے، اب اسے اس جموں کشمیر سے نکال کر پورے دیش میں اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف کنٹریز یعنی کہ انٹرنیشنل کنٹریز میں بھی پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کے لیے بھی جو ہے وہ فارمرز پروڈیوسر آرگنائزیشن FPO جس میں کہ 250 کسان اس کا پارٹ بنے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اسے ایکسپورٹ کیا جا رہا ہے فورین کنٹریز میں۔ جیسے کہ آپ بات کریں گے کہ ابھی 2 سائٹس بنے ہیں UAE کے، اور اس میں کشمیر کے بڑھتے ہوئے کسانوں کا نام جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے، اور پی ایم مودی جی جو ہیں وہ ٹریبیوٹ دیتے ہیں کشمیر کی خواتین کو بھی کہ جو اس طریقے کے کاموں میں بہترین طریقے سے جو ہے وہ وقتی طور اپنی اچھی ادائیگی کرتی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ ڈی سی سری نگر اعجاز اسد صاحب نے اس سے پہلے وادی کشمیر کے
कई सारे प्रोजेक्ट्स में जो है वो काफ़ी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया है, जिसमें कि अगर आप बात करेंगे स्मार्ट सिटी तो उसको भी लेकर उन्होंने हमेशा जो है वो इंस्पेक्शंस किए हैं, वक्ती तौर उस पर नज़र रखना। डल लेक के इलाके की अगर आप बात करेंगे, डेलगेट इलाके की आप बात करेंगे, और वो बड़े बड़े ऑफिसर्स वादी कश्मीर के अंदर जो चोर बाजारी में अव्वल नंबर पे थे, लेकिन डीसी श्रीनगर एजाज असद की जाने के बाद उन ऑफिसर्स की नाक में भी दम हो गया है। आज के वक्त में वो ऑफिसर्स भी जो हैं वो अब आंखें खोल कर काम करते हैं और अपना पूरा वक्त अपने काम को देते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा क्रेडिट जो है वो आज की गवर्नमेंट को जाता है और उसके साथ साथ जो वादी कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर के डिप्टी कमिश्नर एजाज असद हैं उन्हें जाता है। फिलहाल के तौर के ऊपर एजाज असद की इस कोशिश ने चार चांद कश्मीर की खूबसूरती में लाए हैं और कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर के लोगों को मजबूत करने में एजाज असद ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, जो एक काबिल तारीफ़ है। और ऐसे वक्त में शायद आप ये मानना भी चाहेंगे कि एक ऑफिसर का मजबूत होना अपने सिस्टम के लिए बहुत अहमियत रखता है और मजबूती से काम करना उससे बड़ी अहमियत रखता है। शायद ये दोनों चीज़ें इस डेडिकेटेड और ऑनेस्ट ऑफिसर में हैं, जिसकी वजह से श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट जो है वो दिन रात तरक्की की ओर जा रही है। स्मार्ट प्रोजेक्ट्स हों, स्मार्ट सिटी वर्क हो, या उसके साथ साथ वादी कश्मीर के अंदर कई सारे और काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, इनोवेशंस, टेक्नोलॉजी, टेक्निक्स, डेवलपमेंट, स्किल्स प्रोग्राम्स, इन सब चीज़ों को लेकर जो है वो काफ़ी ज़्यादा कारकर्दगी का मुजाहरा अगर किसी ने किया है तो वो डीसी श्रीनगर ने है। नो डाउट पब्लिक ग्रीवेंस भी सुनने के लिए ये हमेशा हर इंसान की खिदमत में हाजिर होते हैं, जिसकी वजह से आज इनका नाम जो है वो वादी कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में बच्चे बच्चे की ज़ुबान पे है, अपनी ईमानदारी की वजह से। फिलहाल ये ख़ास रिपोर्ट थी वादी कश्मीर के फॉर्मर्स पे और वहाँ के डिप्टी कमिश्नर के अभी तक के काम किए हुए पे। आप दीजिएगा अपने मेज़बान को इजाज़त, देखते रहें डेली तस्कीन। अल्लाह हाफिज़।